والعصر زمانے کی قسم ہے، اور ایک مطلب اس کا علماء نے یہ بھی لیا ہے کہ عصر کے ٹائم کی قسم ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، مگر چار صفتیں جن کے اندر پائی جائیں وہ گھاٹے میں نہیں ہیں، چار چیزیں جن کے اندر پائی جائیں وہ گھاٹے میں نہیں ہیں، وہ پروفٹ میں ہیں، وہ فائدے میں ہیں۔ الا الذین آمنوا، سب سے پہلی چیز کہ وہ ایمان والے بن جائیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے جان کی کمی سے، مال کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے، اور اے نبی آپ بشارت سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، صبر کرنے والوں کی پہچان یہ ہے کہ ان کے اوپر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے ان کی زبان سے بس ایک ہی جملہ نکلتا ہے، انا للہ وانا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف جانے والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ کی توفیق سے آج راجہ پورہ کی اس مسجد میں پہلی مرتبہ اس دینی پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ذمہ داروں کی یہ خواہش ہے کہ یہاں پہ جلد سے جلد جمعہ بھی قائم ہو، اللہ اس کی بھی توفیق دے، اس کو بھی آسان کرے۔ بڑی خوشی کی بات ہے اور بڑی بابرکت یہ محفل ہے۔ ابھی آپ نے دل کی سختیوں اور اس کے اسباب کے تعلق سے برادر گرامی شیخ ظفر نعمان مکی صاحب کی پرمغز تقریر سماعت کی۔ اللہ ہم سب کو اپنے دل پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت سورۃ العصر کی تلاوت کی گئی۔ یہ قرآن کی 114 سورتوں میں 103 نمبر کی سورت ہے، اور اس کے اندر ٹوٹل 3 آیتیں ہیں۔ بہت چھوٹی سورت ہے، مگر اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں۔
کہ صحابہ کرام جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے تو سلام بعد میں کرتے تھے، پہلے سورہ عصر کی تلاوت کرتے تھے۔ بالکل صحیح روایت ہے، بیہقی اور طبرانی کی صحیح روایت ہے کہ ایک صحابی جب دوسرے صحابی سے ملتے تھے، یقرأ احدہما علی الآخر سورۃ العصر، تو سامنے والے کو سورہ عصر پڑھ کے سناتا، پھر وہ بھی سناتا، ثم یسلم احدہما علی الآخر، پھر سلام کرتا۔ یعنی اس سورت کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے کہ صحابہ کرام سلام کے پہلے یہ سورت پڑھتے تھے، ریمائنڈر کرتے تھے، میں آپ کو سنا رہا ہوں آپ مجھے سنائیں، کچھ تو ہے اس کے اندر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سورت کے بارے میں کہتے ہیں کہ لو ما انزل اللہ علی خلقہ حجتا الا هذه السورۃ لکفتھم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پورے قرآن کی 113 صورتیں اور نازل نہ کی ہوتی، صرف یہی ایک صورت نازل کی ہوتی، تو بندے یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ اللہ تو نے ہدایت نہیں دی، پوری ہدایت اس کے اندر موجود ہے، کافی ہوتی ہے ایک صورت۔ علماء کہتے ہیں کہ اس صورت کے اندر اللہ نے دین کے تمام اصولوں کو اکٹھا کر دیا، دین کی بنیادوں کو اکٹھا کر دیا۔ دین کس چیز کا نام ہے اس صورت کے اندر اللہ نے بتا دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں سورت کریمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، قسم ہے زمانے، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، لاس میں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، والعصر۔ ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ قسم کھا رہا ہے، بھئی دنیا میں ہم قسم کیوں کھاتے ہیں؟ سامنے والے کے بارے میں جب ہمیں یہ ڈاؤٹ ہو کہ میری بات اگر ہم نارملی بات کریں گے تو نہیں مانے گا، تو ہم قسم کھاتے ہیں اپنی بات کی تاکید کے لیے۔ کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ایسا ڈاؤٹ ہے؟ نہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کے سچا کون ہے؟ اور اللہ اگر کوئی بات کہہ رہا ہے ہم نہ مانے، اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ساری کائنات اگر اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی حکومت میں کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی، اور ساری کائنات اللہ کو نہ مانے، اللہ کی حکومت میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہا ہے یہ بتانے کے لیے کہ جو میں بات بتا رہا ہوں میرے بندو، یہ تمہارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجیے، اللہ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، مگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے۔ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا شرک ہے۔ لوگ بیوی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں تیری قسم کھاتا ہوں، بچے کی قسم کھاتے ہیں، حرام ہے، یہ شرک ہے۔ بلکہ قرآن کی قسم بھی نہیں کھانا چاہیے۔ علماء کہتے ہیں کہ قرآن کی قسم آپ زبانی کھا سکتے ہیں، جیسے آپ اللہ کی قسم کھاتے ہیں، آپ ایسے کہہ سکتے ہیں قرآن کی قسم، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو جیسے اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں، اللہ کے کلام کی بھی قسم کھا سکتے ہیں، مگر قرآن کو ہاتھ میں لے کے قرآن کی قسم نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ قرآن جو ہمارے ہاتھ میں ہے وہ اللہ کا کلام نہیں، اس کے اندر جو بات لکھی ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ جو ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے وہ تو کاغذ کا ہے، وہ تو اللہ کی مخلوق ہے، اس کے اندر جو باتیں لکھی ہیں وہ اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ہاتھ ہمارے یہاں اس قسم کو سب سے اعلیٰ قسم مانا جاتا ہے۔ چلو میں قرآن اٹھاؤ، ہے نا، دو بھائیوں میں جھگڑا ہوا، چلو قرآن اٹھاؤ، تو قرآن کوئی اٹھا لے تو لوگ کہتے ہیں ہاں اس کی بات مان لی جائے گی۔ غلط ہے، یہ طریقہ غلط، یہ رواج غلط ہے۔ قرآن کو ہاتھ میں لے کے قسم نہیں کھانا چاہیے، کبھی صحابہ نے کبھی قرآن ہاتھ میں لے کے قسم نہیں کھائی۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتا، اللہ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے۔ اب اللہ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو دو مقصد ہوتا ہے، ایک تو یہ بتانے کے لیے کہ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں بہت اہم ہے، اور دوسرے اللہ جس چیز کی قسم کھاتا ہے وہ چیز بہت اہم ہوتی ہے۔ اللہ نے انجیر کی قسم کھائی، اللہ نے زیتون کی قسم کھائی، اللہ نے طور پہاڑ کی قسم کھائی، اللہ نے فجر کی قسم کھائی، اللہ نے سورج کی قسم کھائی۔ تو اللہ جس چیز کی بھی قسم کھاتا ہے وہ چیز بڑی اہم ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ کس چیز کی قسم کھا رہا ہے؟ والعصر، زمانے کی قسم۔ اللہ زمانے کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ اس لیے کہ سب کچھ زمانے ہی میں تو ہو رہا ہے، یہ رات اور دن کی گردش ہی میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ زمانہ اللہ ہی نے بنایا ہے، وقت اللہ ہی نے بنایا ہے، تو اللہ نے یہاں ٹائم کی قسم کھائی، اور انسان کی سب سے بڑی پونجی اس کا ٹائم۔ اس لیے بعض سلف کہتے ہیں کہ اس سورت کریمہ کا مطلب میں نے برف بیچنے والے سے سیکھا۔ ایک برف بیچنے والا تھا، جیسے جیسے دن ڈھل رہا تھا وہ بیچارہ چلا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کوئی میرا برف خرید لے اس کے پہلے کہ میری پونجی ختم ہو جائے۔
جیسے جیسے دن ڈھل رہا ہے بیچارے کی برف گل رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے میرا کیپٹل ختم ہو رہا ہے، میری پونجی ختم ہو رہی ہے، کوئی میرا برف خرید لے اس کے پہلے کہ میری پونجی ختم ہو جائے۔ کہتے ہیں اس آدمی سے میں نے اس صورت کا مطلب سمجھا، انسان کی پونجی اس کا ٹائم ہے میرے بھائی۔ انسان آپ بھی دیکھیے دسمبر کا مہینہ ہے، 31 دسمبر کی رات میں لوگ نئے سال کا جشن مناتے ہیں۔ پوری دنیا میں شاید سال بھر میں اتنی شراب نہیں پی جاتی جتنی 31 دسمبر کی رات پی جاتی ہے۔ بڑے بڑے ہوٹل بک ہوتے ہیں، کتنی رنگ رلیاں منائی جاتی ہیں۔ حالانکہ نئے سال کا آنا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جشن منائیں، یہ تو ہمارے کندھے پر اور ذمہ داری آ گئی کہ صاحب ہماری زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا، ہماری کتاب کا 1 پنہ اور پلٹ گیا، ایک ورق اور الٹ گیا، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، اور ناداں یہ کہہ رہا ہے نیا سال مبارک۔ انسان کی سب سے بڑی پونجی اس کا وقت ہے میرے وقت۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کی قدر کرو بیماری کے آنے کے پہلے۔ کتنے لوگ ہیں کل تک صحت مند تھے، اچھے خاصے تھے، چلتے تھے پھرتے تھے، آج بستر پڑے صاحب، موت کی زندگی کی گھڑیاں گن رہے ہیں، موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو صحت دی ہے میرے بھائی، اللہ کا شکر ادا کیجیے اور اس تندرستی کی قدر کیجیے۔ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنی دولت کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم فقیر ہو جاؤ۔ آج آپ دوسروں کو دینے کے لائق ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل لینے کے لائق ہو جائیں۔ آج دوسرے آپ کے آگے ہاتھ پھیلاتے، اللہ نہ کرے وہ حالات نہ آ جائے کہ آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ اگر اللہ نے آپ کو غنی بنایا ہے، مالدار بنایا ہے، تونگر بنایا ہے، حیثیت والا بنایا ہے، تو اس کی قدر کریں، اس کی حفاظت کریں، اس وقت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کریں۔ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اپنے ٹائم کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ۔ بہت سارے ایسے نیکی کے کام ہیں جو آج آپ کر سکتے کل نہیں کر پائیں گے۔ انسان کبھی کبھی کہتا ہے نا فلاں، اب جیسے یہ پروگرام ہو رہا ہے، میں ابھی کئی لوگوں کو میں نے ٹیلی فون کر کے کہا کہ بھائی صاحب آپ کے محلے میں پروگرام ہے، کیوں نہیں آ رہے آپ؟ یہ ہماری بدنصیبی دیکھیے کہ اس طریقے کی مجلسیں اس گئے گزرے دور میں منعقد ہو رہی ہیں، ہمارے گھر تک، ہمارے محلے تک آ رہی ہیں، اور ہم شامل نہ ہو تو ہم سے بڑا بدنصیب کون؟ ہم باتیں اتنی لمبی چوڑی کرتے ہیں۔ آج آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں جو کل نہیں کر پائیں گے۔ انسان کی زندگی جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے انسان بزی ہوتا چلا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا فلاں چیز کا وقت نہیں ملتا ہے، وقت نکالا جاتا ہے۔ اس مسجد، آج اس مسجد کی زمین اللہ کے فضل و کرم سے حاصل ہو گئی، بہت بڑی اللہ کی توفیق ہے۔ لیکن یہاں کے ہمارے جو ذمہ دار لوگ ہیں، آپ لوگ آپ ان سے پوچھیں کہ جب یہ زمین لینے کی بات تھی تو بہت دور دلی بہت دور نظر آ رہا تھا کہ کیسے یہ کام پاسبل ہو، لیکن اللہ نے توفیق دی لوگوں کو، لوگوں نے وقت نکالا، اللہ نے آج یہ دن بھی ہم کو دکھایا۔ تو اپنے ٹائم کی قدر کریں اس کے پہلے کہ آپ بزی ہو جائیں۔ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور اپنی زندگی کی قدر کریں اس کے پہلے کہ موت آ جائے۔ وَالْعَصْرِ، زمانے کی قسم ہے، اور ایک مطلب اس کا علماء نے یہ بھی لیا ہے کہ عصر کے ٹائم کی قسم ہے۔ عصر کا ٹائم جو ہوتا ہے یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اب دن ڈھلنے والا ہے، اب دن اپنے آخری ٹائم پر ہے، تو دنیا کی عصر بھی ہو چکی ہے، اب دنیا کی مغرب ہونے والی ہے۔ اللہ کے نبی کے آنے کے بعد اب قیامت کے ہم قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب یہ نبی کے جو دور ہے یہ دنیا کی عصر ہے، اب دنیا کی مغرب آنے والی، اب دنیا ختم ہونے والی۔ اس میں انسان کو یہ انڈیکیٹ کیا گیا ہے کہ اے انسان تیری زندگی کی عصر کا ٹائم آ چکا ہے، اب تیری زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے۔ اب آپ عبداللہ ابن عمر کی جو حدیث آپ نے سنی، اسی حدیث کو یہاں آپ یاد کر لیجیے کہ شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو، صبح ہو جائے تو شام کا انتظار کرو۔ ہر شام کو یہ سوچ کر کے سو جاؤ کہ آج اگر مر گئے تو کس حال میں مرے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل عبد یبعث علی ما مات علیہ، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ جب بھی دل کوئی گناہ کا کام کرنے کا ارادہ کرے میرے بھائی، آپ سوچئے کہ اسی حال میں اگر اللہ نے اٹھا لیا تو ہم کیا جواب دیں گے۔ عصر کی قسم، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں عصر سے مراد عصر کی نماز ہے۔ 5 ٹائم کی نماز میں جو عصر کی نماز ہے وہ بیچ کی نماز ہے۔
اسی لیے اللہ نے عصر کی نماز کی خاص طور سے تاکید کی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور سے بیچ والی نماز کی، عصر کی نماز کی۔ عصر کی نماز کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی، من فاتہ صلاۃ العصر، جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی، فکأنما وطر اہلہ ومالہ، گویا کہ اس کا مال ہلاک ہو گیا، اس کے اہل و عیال ہلاک ہو گئے۔ عصر کی نماز عام طور سے دو وجہ سے چھوٹ، یا تو آدمی دوپہر میں قیلولہ کر رہا ہے، سو رہا ہے، چھوٹ گئی، یا پھر آدمی کاروبار میں بزی ہے، مارکیٹ میں بزی ہے، چھوٹ گئی، یا تو آرام کی وجہ سے چھوٹتی ہے یا کام کی وجہ سے چھوٹتی ہے عصر کی نماز۔ اسی لیے فجر اور عصر ان دو نمازوں کی بڑی تاکید۔ من صلی البردین دخل الجنہ، جو دو ٹھنڈی نمازوں کو پڑھتا ہے وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ تو عصر سے مراد یہاں عصر کی نماز بھی ہو سکتی ہے۔ تو زمانے کی قسم یا عصر کے ٹائم کی قسم یا عصر کی نماز کی قسم۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہے۔ خسر کہتے ہیں ایسا گھاٹا جس کی ریکوری نہ ہو سکے، ایسا لاس، ایسا نقصان جس کی تلافی نہ ہو سکے، جس کو پورا نہ کیا جا سکے۔ دنیا میں آپ کاروبار کرتے ہیں، گھاٹا ہوا، کل پروفٹ ہوگا، لیکن یہاں اللہ جس لاس کی بات کر رہا ہے، یہ لاس اس کی ریکوری نہیں ہو سکتی۔ یہ کون سا لاس ہے؟ یہ آخرت کا لاس ہے، یہ آخرت کا لاس ہے میرے بھائی۔ اللہ نے قرآن کے 18ویں پارے میں سورہ مومنون میں فرمایا فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کا نام اعمال، نیکیوں کا نام اعمال، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، وہ کامیاب ہونے والوں میں سے ہوگا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، اور جن کا نام اعمال، جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا، وہ خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، وہ جہنم میں رہیں گے۔ اصل خسارہ یہ ہے کہ آپ کی آخرت برباد ہو جائے۔ دنیا میں لاکھوں کروڑوں کما لیا، پراپرٹی بنا لی، بچے سکون سے ہیں، آپ کا فیوچر اسٹیبلش ہو گیا، سب کچھ ہے، آخرت میں کہاں رہیں گے آپ؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان گھاٹے میں۔ اللہ نے انسان کہا، آدم کے سارے بیٹے اس میں آ گئے، گورا، کالا، لمبا، ناٹا، عربی، عجمی، پوری دنیا کے انسان اس میں آ گئے، تمام کے تمام انسان گھاٹے میں۔ اور لفی خسر کہا، عربی گرامر میں جب فی آ جائے تو فی ظرفیت کا معنی دیتا ہے، یعنی صرف گھاٹے میں نہیں ہے، گھاٹے میں ڈوبا ہوا ہے پورا، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ڈوبے ہوئے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، مگر چار صفتیں جن کے اندر پائی جائیں وہ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ چار چیزیں جن کے اندر پائی جائیں وہ گھاٹے میں نہیں ہیں، وہ پروفٹ میں ہیں، وہ فائدے میں ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سب سے پہلی چیز کہ وہ ایمان والے بن جائیں۔ اللہ اکبر، ایمان دنیا کی سب سے قیمتی پونجی ہے۔ شکر کیجئے اللہ کا، آپ کے پاس ایمان، آپ کے پاس توحید ہے۔ بڑے بڑے ارب پتی قیامت کے دن ترسیں گے اس دولت کے لیے جو آپ کے پاس۔ الا الذین آمنوا، بھائی بینک کا چیک ہے، اس پر آپ 1 کروڑ روپیہ لکھ دیجئے، لیکن جس کا اکاؤنٹ ہے اس کی سگنیچر ہی نہ ہو، لیتے رہیے آپ چیک۔ کیا مطلب اس چیک؟ اللہ کے اعمال کی چیک پر سگنیچر ایمان کا ہو۔ ایمان کے بغیر اللہ تعالیٰ کے کسی عمل کا کوئی مطلب نہیں۔ قرآن کا 15واں پارہ اٹھائیے، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، میرے بندو اگر تم دنیا کے طلبگار ہو تو ٹھیک ہے، دنیا تو ہم دیں گے، جس کو چاہیں گے اور جتنی چاہیں گے دنیا دیں گے۔ ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، لیکن اگر صرف دنیا کے طلبگار ہو تو جہنم ملے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، لیکن ہاں اگر آخرت چاہیے تو آخرت کے لیے 3 کام کرنا۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، آخرت کے لیے ارادہ کرنا پڑے گا،
آخرت بھئی جنت آپ کو ایسے نہیں ملے گی، جنت کے لیے ارادہ کرنا پڑے گا، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور ایمان والا بننا پڑے گا، ارادہ کرنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی اور ایمان والا بننا پڑے گا۔ یہ تین چیزیں اگر آپ کے اندر ہیں فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، آپ کی نیکیوں کی اللہ کے یہاں پوری پوری قدر کی جائے گی۔ اللہ کے نیکی کی قدر ایمان کے بغیر نہیں ہے میرے بھائی۔ قرآن کریم کے تیسرے پارے کی آخری آیت دیکھیں، ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين۔ جو لوگ توحید کے بغیر دنیا سے چلے گئے، ایمان کے بغیر دنیا سے چلے گئے، قیامت کے دن وہ زمین بھر کے سونا اللہ کی بارگاہ میں لے کے آئیں گے کہ اللہ یہ سونا میں لے کے آیا ہوں، اس کو تو لے لے اور مجھے عذاب سے بچا لے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، زمین بھر کے سونا تم لے کے آئے، ایمان کہاں ہے؟ ویئر از دا ایمان؟ ایمان کہاں؟ وہ ایمان دنیا کی سب سے بڑی پونجی ہے۔ الا الذین آمنوا، اب ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے ایمان کے 6 ارکان ہیں، 6 چیزوں کو آپ کو ماننا ہے، اور ویسے ماننا ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ، اللہ پر ایمان لانا ہے، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، تقدیر پر، قیامت کے دن 6 چیزوں پر ایمان لانا جیسے اللہ نے کہا ہے، جیسے رسول نے کہا۔ الا الذین آمنوا، تمام کے تمام انسان گھاٹے میں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا عمل کیا، اللہ نے کہا عملوا الصالحات، نیک عمل کیا۔ اللہ کیا ہر عمل نہیں چلے گا، اللہ کیا کوانٹٹی نہیں، اللہ کیا کوالٹی ہونی چاہیے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور زندگی کا سسٹم اس لیے بنایا تاکہ وہ یہ دیکھے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ آپ کا عمل کتنا ہے یہ میٹر نہیں کرتا، آپ کا عمل کیسا ہے یہ میٹر کرتا ہے۔ تو آپ کا عمل عمل صالح ہونا چاہیے، اور عمل صالح کب ہوگا؟ جب اس کے اندر 2 شرطیں پائی جائیں، ایک یہ کہ آپ کا عمل صرف اللہ کے لیے ہو، اخلاص ہو اس کے اندر، اور دوسرے یہ کہ وہ عمل اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو ریاکاری ہے، اور نبی کے طریقے پر نہیں ہے تو بدعت ہے۔ تو ریاکاری بھی نہیں چلے گی، بدعت بھی نہیں چلے گی، اخلاص ہونا چاہیے اور نبی کے طریقے پر ہونا چاہیے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایمان لے آئے، نیک عمل بھی کر لیا، اب تو جنت مل جانی چاہیے، کہا نہیں۔ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے کہ آپ اجالے میں ہے ساری کائنات اندھیرے میں، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، اگر آپ کے گھر میں اجالا ہے اور آپ کے پڑوسی کے گھر میں اندھیرا ہے تو آپ سے پوچھا جائے۔ صرف ایمان اور عمل صالح یہ کافی نہیں ہے خسارے سے بچنے کے لیے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، آپ کو وصیت کرنا ہے، آپ کو دعوت دینا ہے، آپ کو پہنچانا ہے۔ اگر آپ کے پاس توحید ہے تو مشرکوں کے پاس توحید پہنچا، اگر آپ سنت پر ہیں تو بدعت کرنے والوں تک سنت کو پہنچا، اگر آپ کے پاس نبی کا طریقہ ہے تو جو نبی کے طریقے پر نہیں ہے ان کو بتانا ہے کہ نبی کا طریقہ۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور علماء کہتے ہیں تواصو کا لفظ آیا ہے، اللہ نے تواصو کا لفظ استعمال کیا۔ تواصو کے اندر آپس میں تعاون ہونا چاہیے۔ دین کی دعوت کا کام ہم لوگ سوچتے ہیں علماء کریں، نہیں صاحب، دین کی دعوت کا کام علماء کریں گے، ساتھ میں جو آدمی جس حیثیت کا ہے، کسی کے پاس مال ہے، کسی کے پاس جسمانی طاقت ہے، کسی کے پاس ذہنی طاقت ہے، ہر آدمی اپنے حساب سے آپ غور کیجئے کہ آپ کی زندگی کا کون سا ایسی چیز ہے آپ کی جو آپ اللہ کے دین کے لیے استعمال کر سکتے، اس کے استعمال کیجئے۔ آپ وکیل ہیں، آپ اپنے قانون دانی کا استعمال کیجئے، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ اپنی ڈاکٹری کا استعمال کیجئے، آپ انجینئر ہیں، آپ اپنی انجینئرنگ کا استعمال کیجئے، آپ کو اللہ نے سماج میں اسٹیٹس دیا، آپ اپنے اسٹیٹس کا انتظام، آپ تاجر ہیں، اپنی دولت کا استعمال کیجئے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی وصیت کرنا۔ ہم نے کہا بھئی دعوت و تبلیغ تو علماء کا کام ہے، جی نہیں، یہ سارے مومنوں کا کام ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ توبہ کے اندر وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، تمام کے تمام مومن مرد ایک دوسرے کے سپورٹر ہیں، مددگار ہیں۔ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، وہ برائیوں سے روکتے ہیں۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، یہ ہم ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اپنی اپنی حیثیت میں۔
وتواصوا بالحق. اور یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایمان کی تبلیغ کرنا ہے، نیک عمل کی تبلیغ، اللہ نے کہا حق کی تبلیغ کرنا. حق کیا ہے؟ حق وہ ہے جو اوپر سے آیا. کسی کتاب کی تبلیغ کریں، ہم بزرگوں کی حکایتوں کی تبلیغ کریں، دنیا اسے تبلیغ کہے، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں وہ تبلیغ نہیں. تبلیغ وہ ہے جو حق کی تبلیغ ہو. اور حق کا مطلب جو کلیئر ہو، جو میٹنگیں بند کمروں میں کی جائیں، جو انڈر گراؤنڈ جو تنظیمیں کام کریں، وہ حق کی دعوت نہیں. حق تو واضح ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے ہمیں جو طریقہ بتایا وہ کلیئر ہے. اس کے لیے کسی سیکرٹ میٹنگ کی ضرورت نہیں ہے، انڈر گراؤنڈ میٹنگ کی ضرورت نہیں ہے. ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، اے میری امت کے لوگوں، میں نے تم کو بالکل کلیئر راستے پر چھوڑا ہے. اس میں کوئی بات سیکرٹ نہیں ہے، کوئی بات بند کمرے میں کی جانے لائق نہیں. تو جو آرگنائزیشنز ایسی ہیں جو چپکے سے دعوت دیتی، لفافہ آپ کو تھما دیا، آپ کے نام دعوت ہے، کیا ہے؟ کچھ نہیں لکھا. یہ حق کی علامت نہیں. حق کلیئر ہونا چاہیے. وتواصوا بالحق، کامیابی کی تیسری علامت کے حق کی وصیت. اور ایک بات اور یاد رکھیے، اگر آپ کے کہنے سے کوئی بے نمازی نمازی بن گیا تو جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا ہے. اس کی نماز کا اس کو پورا ثواب ملے گا، اور آپ کو اس کی نماز کا پلس آپ کو بھی ثواب ملے گا. من دعا الی ھدی کان لہ مثل اجر فاعلہ، جس نے کسی دوسرے کو ہدایت کے کام کی دعوت دی تو جب تک وہ کام کرنے والا وہ کام کر رہا ہے تم کو ثواب ملتا رہے گا. ومن دعا الی ضلالۃ، اور اگر تم نے کسی کو گمراہی کی دعوت دی، آپ کے کہنے سے کوئی مشرک ہو گیا، کوئی بدعتی ہو گیا، کوئی دین سے بدک گیا، تو جب تک وہ غلط کام کرتا رہے گا اس کا وبال آپ کے سر پر پڑتا رہے گا. قابیل نے صرف اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، مگر اللہ کے نبی کہتے ہیں قیامت تک جتنے قتل ہوں گے سب کا گناہ قابیل کے سر پر ہوگا. کیوں؟ کیونکہ قابیل نے قتل کی شروعات کی. تو کوشش یہ کیجئے کہ آپ نیکی کی شروعات کرنے والے بنے، آپ گناہ کی شروعات کرنے والے بنے. وتواصوا بالحق، حق کی وصیت. اس کے بعد آخری چیز، وتواصوا بالصبر، اور نقصان سے بچنے والوں کی چوتھی پہچان یہ ہے کہ وہ صبر کی وصیت کرتے ہیں. صبر کرنا بھی ہے اور صبر کی وصیت بھی کرتے ہیں. اب یہ صبر کیا ہے؟ تو یاد رکھیے، صبر تین طرح کا ہوتا ہے: الصبر علی المأمور، الصبر عن المحظور، الصبر علی المقدور. اس کو نوٹ کر لیجیے. صبر تین ٹائپ کا ہوتا ہے. ایک صبر ہے اللہ کے حکم کے اوپر صبر کرنا. بہت مشکل کام. سارا زمانہ بے پردہ ہے اور آپ کی بیٹی کو پردہ کرنا ہے، صبر نہیں چاہیے. فجر کی نماز میں ساری دنیا آرام کر رہی ہے، آپ کو اٹھ کر کے مسجد میں آنا، یہ صبر نہیں چاہیے. دنیا اپنے مال کو جہاں تہاں لٹا رہی ہے اور آپ کو اپنے مال، اپنی گاڑی کمائی کا 2.5% زکات میں دینا ہے، صبر نہیں. الصبر علی المعروف، اللہ کے حکم کے اوپر صبر، یہ اللہ کا حکم ہے، میں کرنا ہے. نفس کے اوپر گراں گزرے، طبیعت کے اوپر گراں گزرے، تب بھی کرنا. اگر اللہ کا کام ہے، رسول کا کام ہے، دین کا کام ہے، اس کو کرنے میں جتنی بھی قربانی دینی پڑے اس کو دیجئے، وہی صبر ہے. اللہ کے نبی فرماتے حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا ہے. جنت کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے کہ چلتے چلے جاؤ، جنت کانٹوں بھرا راستہ ہے بھائی. جنت میں جانے کے لیے نفس کی قربانی دینی پڑے گی. تو یہ صبر کی پہلی قسم. اور صبر کی دوسری قسم الصبر عن المحظور، گناہ کرنے کا موقع بھی مل رہا ہے، گناہ کرنے کے حالات بھی ہیں، لیکن اپنے نفس کو بچایا جائے. صبر. شراب پی رہے ہیں لوگ، کچھ تو ہے اس کے اندر مزہ آ رہا ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو شراب سے بچائیں، یہ صبر ہے. زناکاری کا ماحول ہے، بدکاری کا ماحول ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو بچائیں، یہ صبر ہے. بہت سارے مارکیٹ میں ایپ آ رہے ہیں، لوگ اس کے ذریعے 100 کا 1 لاکھ کما رہے ہیں، جوا کی شکل میں، سٹے کی شکل میں. آج کل بہت سارے ایپ آ رہے ہیں انٹرنیٹ پہ، مارکیٹ میں. ہمارا نوجوان بڑی تیزی سے جا رہا ہے. پیسہ کس کو برا لگتا ہے بھائی؟ مگر ٹھیک ہے، ہم 100 روپیہ کما رہے ہیں حلال کا، ہمارے لیے وہ کافی ہے. یہ صبر ہے. الصبر عن المحظور، اللہ نے جس کام سے منع کر دیا ہے اپنے نفس کو روک لینا، یہ صبر ہے. اور صبر کی تیسری قسم الصبر علی المقدور، اللہ کی تقدیر کے اوپر صبر کرنا. بیٹا چلا گیا، صبر کرے. ماں کا انتقال ہو گیا، صبر کرے. باپ کا انتقال ہو گیا، صبر کرے. کاروبار میں نقصان ہو گیا، صبر کرے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے جان کی کمی سے، مال کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے۔ اور اے نبی آپ بشارت سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ صبر کرنے والوں کی پہچان یہ ہے کہ ان کے اوپر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے ان کی زبان سے بس ایک ہی جملہ نکلتا ہے، انا للہ وانا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں۔ یہ پڑھتے ہیں نا انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ صرف مرنے پر نہیں پڑھنا ہے بھائی، کوئی بھی نقصان ہو، کوئی بھی مصیبت آئے اس کو پڑھ دیا اور اس کو عقیدے کے ساتھ پڑھا، اس کو صرف زبانی مت پڑھو، عقیدے کے ساتھ پڑھو، اس کو سمجھ کے پڑھو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ انا للہ وی آر دا پراپرٹی آف اللہ، ہم اللہ کی پراپرٹی، ہمارا مالک اللہ ہے، ہمارا سب کچھ اللہ کا ہے۔ اس نے بیٹا دیا تب بھی اس کا شکر۔ حضرت عروہ بن زبیر حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، بہت بڑے تابعی ہیں، حضرت عائشہ کی زیادہ تر حدیثیں انہی سے روایت۔ عروہ بن زبیر سفر میں جا رہے تھے اور پیر میں کوئی تکلیف ہو، پیر ان کا کاٹنا پڑا، اور جب پیر کاٹا گیا تو عروہ بن زبیر کی زبان سے جو الفاظ نکلے میرے بھائی علامہ ابن کثیر نے نقل کیا ہے، وہ نوٹ کرنے کے قابل۔ کہا کہ اے اللہ جو تو نے دیا ہے اس پر بھی تیرا شکر، اور جو تو نے لے لیا اس پر بھی تیرا شکر۔ اے اللہ اگر آج ایک پیر میرا کاٹا گیا تو میرا ایک پیر اور 2 ہاتھ سلامت ہیں، اگر تو چاہتا تو یہ بھی سلامت نہ رہتے۔ اے اللہ یہ ہیں تو میرے 2 ہاتھ اور 1 پیر تو سلامت ہے، تیرا شکر۔ دمشق پہنچے تو اپنے ایک بیٹے کے انتقال کی خبر آئی، لوگوں نے سوچا اب شاید عروہ بن زبیر کی زبان سے وہ شکوہ کے کلمات۔ کہا کہ اے اللہ تو نے جو دے دیا اس پر بھی تیرا شکر، جو تو نے لے لیا اس پر بھی تیرا شکر۔ میرے تو 9 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کو تو نے لے لیا، تیری مرضی تھی، تیری مشیت تھی۔ اے اللہ 8 بیٹے تو نے دیے ہیں، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ ہے سب، یہ ہے سب۔ اللہ کے پیارے نبی نے اپنی زندگی میں 3 بیٹیوں کا جنازہ اٹھایا۔ کہتے ہیں نا دنیا کا سب سے بھاری جنازہ جو ہے والدین کے لیے اپنی اولاد کا جنازہ۔ اللہ کے نبی نے اپنی 3 بیٹیوں کا جنازہ اٹھایا، اپنے سارے بچوں کو، اولاد نرینہ کو بچپن میں مرتے ہوئے دیکھا تھا اللہ کا۔ لیکن کیا اللہ کے نبی کے مشن میں کوئی فرق آیا؟ آپ ایموشنل ہو گئے کہ میرے ساتھ اتنی بڑی ٹریجڈی ہو گئی؟ آپ کا کام چلتا رہا۔ حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، قدم قدم پہ ساتھ دینے والے چچا کا انتقال ہوا، لیکن نبی کا مشن نہیں رکا۔ نبی کو ایسا لگا کہ میں تو ٹوٹ گیا ہوں۔ اللہ نے کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اے نبی ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کا رب آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے، آپ کا رب آپ کے ساتھ۔ اپنے مشن میں لگے رہیے، اپنے کام میں لگے رہیے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی وصیت کرنا۔ یہ بات نوٹ کر لو میرے بھائی، حق کی دعوت آپ دیں گے اور یہ امید کریں گے کہ لوگ آپ کا استقبال کریں گے تو آپ بہت بڑی غلط فہمی کے شکار ہیں۔ بھئی نبیوں سے اچھی تو آپ کی دعوت نہیں ہو سکتی نا، نبیوں سے اچھا انداز آپ کا نہیں ہو سکتا۔ نبیوں کا یہ حال تھا کہ نبیوں کا مذاق اڑایا گیا۔ کتنے ایسے نبی دنیا میں آئے کہ ان کے اوپر ایک آدمی ایمان لانے والا نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام بیچارے 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے اور ان کی کشتی میں گنے چنے علماء کہتے ہیں 70 یا 80 لوگ ان کی کشتی میں سوار ہوئے۔ 950 سال کی تبلیغ کا ریزلٹ ہے کہ 70-80 لوگ ان کی کشتی میں سوار ہوئے۔ اللہ نے کہا وما آمن معه الا قلیل، نوح علیہ السلام کے ساتھ مٹھی بھر لوگ ایمان لائے۔ تو دعوت دین جو ہے یہ کام آپ کو کرتے رہنا، ماننے والے مانیں گے، نہیں ماننے والے نہیں مانیں گے، صبر کرنا ہے۔ وتواصوا بالصبر، تو یہ 4 چیزیں اگر آپ کے اندر ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو خسارے میں نہیں، باقی ساری کائنات خسارے میں۔ اب آپ اور ہم غور کریں کہ ہمارے اندر ایمان ہے کہ نہیں۔ بھئی کلمہ تو پڑھتے ہیں ہم، توحید پر تو ہیں، مگر ایمان کی کچھ علامتیں ہیں وہ ہمارے اندر ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جائے تو ان کا دل کانپ جائے۔ ہمارا دل کانپتا ہے کیا؟ ہم سوچیں کبھی غور کریں، اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ہمارے دل پر کچھ اثر پڑتا ہے کیا؟ اگر پڑھ رہا ہے تو ایمان ہے، نہیں پڑھ رہا ہے تو ایمان کمزور ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جو ہر حال میں اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ ایمان کی علامتیں ہیں، تو غور کریں کہ آپ کے اندر یہ علامتیں ہیں۔ پھر دیکھیے کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ عمل صالح ہے۔ اگر ایمان ہے اور عمل صالح تو پھر تیسری چیز دیکھیے کہ آپ اس کی دعوت میں آپ کا رول کیا ہے، حق کو دوسروں تک پہنچانے میں آپ کا رول کیا ہے۔
حکیم دیندار خان میوات ہریانہ کے رہنے والے ایک بزرگ تھے، بہت بڑے عالم نہیں تھے۔ میں بچپن میں دیکھتا تھا اپنے دادا کے پاس کہ حکیم دیندار خان کی چھوٹی چھوٹی کتابیں، پتلے پتلے پمفلٹ رکھے رہتے تھے۔ اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا یہ کون ہے۔ بعد میں ہریانہ کے سفر میں گیا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ معمولی پڑھے لکھے تھے، بہت بڑے عالم نہیں تھے، مگر بیچارے ان کی زندگی پوری اللہ کی دعوت میں گزاری۔ چھوٹے چھوٹے رسالے، پمفلٹ وہ چھاپتے تھے۔ اس زمانے میں پڑھنے پڑھانے کا رواج تھا، موبائل وغیرہ نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، لوگ پڑھتے تھے، اور ان کے وہ چھوٹے چھوٹے پمفلٹ سے نہ جانے کتنے لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی۔ ہمارے علماء ایسے تھے میرے بھائی، ہمارے اسلاف ایسے تھے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ دلی کے چکلے پر گئے، وہاں کی فاحشہ عورتوں کے پاس گئے، ان کو دین کی دعوت پہنچائی۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی سیرت میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مسجد میں درس دے رہے تھے، جامع مسجد میں ریگولر ان کا درس چلتا تھا۔ درس ختم ہو گیا، ایک آدمی آیا، شاہ صاحب نے پوچھا کیا بات ہے؟ بولا میں تو آپ کا درس سننے آیا تھا۔ کہ کوئی بات نہیں، بیٹھ جاؤ۔ شاہ صاحب نے پوری تقریر اس ایک آدمی کے لیے ریپیٹ، ان کی سوانے میں لکھا ہے کہ بھئی میرا کام پہنچانا ہے تمہیں، تم مجھے سننے کے لیے آئے ہو، میں چلو میں تمہیں پوری بات تم کو دوبارہ سنوں۔ یہ ہمارے اسلاف تھے میرے بھائی۔ آج ہمارے کاموں سے برکت چھین لی گئی، ہمارے قلم سے برکت چھین لی گئی، ہماری زبان سے برکتیں چھین لی گئی۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں، صاحب بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کہنے والے یہاں تک کہتے ہیں کہ تحفۃ الاوزی میں کاپی پیسٹ ہے۔ ترمذی شریف کی ایک شرح ہے، مولانا عبد الرحمن مبارک پوری نے لکھی ہے، سعودی عرب میں اے سی کے کمروں میں بیٹھ کر اور کمپیوٹر پر کام کرنے والے چند ایسے ہمارے نوجوان قسم کے جو ہے لڑکے کہتے ہیں کہ صاحب اس دور میں جو لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں وہ تو کاپی پیسٹ ہے، فتح الباری سے لے لیا، فلاں کتاب سے لے لیا۔ شرم آنی چاہیے میرے بھائی۔ آج آپ کے پاس کمپیوٹر ہے، ٹیکنالوجی ہے، آپ سیکنڈوں میں ادھر کی بات ادھر کی بات چیک کر سکتے ہیں۔ ان علماء نے اس دور میں حدیث کی کتابوں کی شرح لکھی تھی جب حدیثوں کا نام لینا جو ہے جرمانہ ہے۔ تو کسی کام کی ویلو اس کے ماحول کے حساب سے بھی ہوتی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کبھی اپنا عقیدہ کھول کر کے بیان نہیں کیا۔ ان کو مطلب ہر مسلک کے لوگ کہتے وہ ہمارے مسلک کے آدمی تھے، مگر شاہ ولی اللہ کا ایک احسان ہندوستان کے مسلمانوں پر ہمیشہ رہے کہ انہوں نے قرآن و حدیث کی جوت لگا دی۔ قرآن و حدیث کا چشمہ وہیں سے، ہندوستان میں جتنے حدیث پڑھنے پڑھانے والے ہیں سب کی سند جا کر کے وہیں پہنچتی۔ اور قرآن کریم کا پہلا فارسی ترجمہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کیا۔ اس زمانے میں قرآن کا ترجمہ کیا تھا جس زمانے میں قرآن کا ترجمہ کرنا گناہ مانا جاتا۔ تو کسی کام کا ویلیویشن آپ ایسے مت کیجیے صاحب۔ اگر مولانا عبد الرحمن مبارک پوری نے مان لیجیے تحفۃ الاوزی کے اندر کچھ باتیں ادھر ادھر سے لی تو اس زمانے میں فتح الباری ہندوستان میں کتنے لوگوں کے پاس ہوتی تھی آپ یہ سوچیے۔ ہمارے بنارس کے مولانا علامہ ابو القاسم صاحب بنارسی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہم نے پڑھا کہ وہ بیروت سے کتابیں منگواتے۔ اس زمانے میں ڈاک کا نظام کیسا تھا، کیسے منگاتے رہے ہوں۔ ان کی لائبریری کی جو کتابیں جامع سلفیہ میں آج بھی موجود ہیں، بڑی قیمتی قیمتی کتابیں۔ مولانا شمس الحق عظیم آبادی وہ بھی ایک معمولی عالم تھے، ٹیچر تھے، مگر کتنے علماء کو وہ وظیفہ دیتے تھے کہ تم یہ حدیث کا کام کرو، یہ فلاں کام کرو، ہم تمہیں وظیفہ دیں گے۔ نواب صدیق حسن خان نواب تھے بھوپال کے، وہ اپنی دولت استعمال کرتے تھے۔ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، نسائی، ابن ماجہ، حدیث کی 6 کتابوں کا پہلا ترجمہ ہندوستان میں جو چھپا ہے یہ نواب صدیق حسن خان نے باقاعدہ پیسہ دے کر کے باقاعدہ مہینے کا وظیفہ طے کیا تھا، نواب وحید الزماں حیدرآبادی کو دیتے تھے اور انہوں نے ان 6 کتابوں کا ترجمہ کیا۔ تو بھائیوں، دولت والوں نے دولت استعمال کی، ٹائم والوں نے ٹائم استعمال کیا، علم والوں نے علم استعمال کیا، دماغ والوں نے دماغ کھپایا۔ ہم کیا کھپا رہے ہیں؟ ہماری انرجی کہاں خرچ ہو رہی ہے؟ ہم دین کے لیے کچھ نہ کریں اور باتیں لمبی چوڑی کریں اور بزرگوں پر اعتراض کریں اور اسلاف پر اعتراض کریں، یہ بڑی بدتمیزی کی بات ہے۔ تو یہ 4 سبق یاد کر لیجئے جو سورہ اسرا میں دیتی ہے۔ ایمان والے بنیے، نیک عمل والے بنیے، اور صبر کی حق کی دعوت دیجئے، اور پھر اس دعوت کی راہ میں صبر کرتے بھی رہیے اور صبر کی تلقین بھی کرتے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اس سورۃ کریمہ کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین اس اللہ کے گھر کو ہم سب کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جن لوگوں کا بھی اس گھر میں اس مسجد میں تعاون رہا ہے، اللہ ان کو ان کے مال و منال میں برکت عطا فرمائے، اور اس میں جو کام باقی ہے اللہ اس کو بھی ہم سب کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی یہ بابرکت مجلس جن لوگوں کی محنت سے
منعقد ہوئی، اللہ ان کے مال میں، ان کے اہل و عیال میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے۔ جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔